بہت اوپر ہوں، خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. یعنی شیطان مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، وہ خالق سے یہ عرض کر رہا ہے کہ میں اس سے بہت بہتر ہوں. دلیل کیا دے رہا ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے. دلیل تو دے دی اس نے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھا کہ دلیل خالق کو دے رہا ہے، خالق کے مقابلے میں اس کی دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ کہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنے. آگ سے بننا بہتر ہونے کی علامت نہیں ہے اور مٹی سے بننا کمتر ہونے کی علامت نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ذہن نے اس وقت اتنا ہی کام کیا، اور اس نے جو دلیل رکھی یہاں پر وہ یہ رکھی. اب یہ استکبار ہے، کیونکہ اگر ہم، یہ غرور ہے ہمارے میں. آپ نوٹ کیجئے گا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم خواہ مخواہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس کے لیے الٹے سیدھے دلائل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور الٹی سیدھی چیزیں تراشتے ہیں. کبھی کبھی زور سے چلاتے ہیں، خواہ مخواہ چیخ چیخ کے بات کو ثابت کرتے ہیں، جھگڑا کر کر کے، اور اگر ممکن ہو تو غصے میں ہاتھ پاؤں کا استعمال بھی شروع کر دیتے ہیں. تو غصہ یہ شیطانی عادات میں سے ہے، کیونکہ شیطان آگ ہے اور غصہ بھی آگ ہے. تو اس سے بڑی بڑی تباہیاں ہو جاتی ہیں. اس پر تو ظاہر ہے کہ ایک پورا وقت جو ہے وہ درکار ہے. غصے کے نقصانات کے لیے اتنا سا وقت جو ہے وہ کافی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب کسی آیت کریمہ کی تشریح آپ بہت کھلے ذہن سے کرنا چاہیں تو بکثرت مضامین آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کس کس مضمون پہ گفتگو کریں. تو شیطان نے انکار کیا. انکار کر کے بھی دیکھیے دو طرح کے لوگ تھے. شیطان کے اپنے دلائل تھے. فرشتوں نے انسان کے پیدائش کی جو مخالفت کی تھی تو انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا تھا. اب فرشتوں نے یہ نہیں عرض کیا کہ ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے، جو تیری بارگاہ سے حکم صادر ہوا وہ ہم نہیں کریں گے. شاید فرشتوں کا مقصد انسانی فضیلت کا معلوم کرنا ہو، یا اتنی سی بات ہو کہ انسانی فطرت تو یہ ہوگی، تو اگر یہ ہوگی تو اس کو اتنا بڑا منصب دے دینا، یہ کیا بات ہوئی، اس میں کیا حکمت ہے. فرشتوں نے حکمت تلاش کرنا چاہی تھی. انہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہدایت مل گئی. جب ایسا ہو گیا تو فرشتوں نے عرض کیا انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ضروری ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے کہ علم اور حکمت کیا ہے. لیکن بات اتنی ہے، ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا، کیا تمہارا یہ خیال ہے ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تو تم پر پہلوں کسی حالت طاری ہی نہیں کی گئی، ابھی تمہارے ساتھ تو وہ سب کچھ ہوا ہی نہیں جو ان کے ساتھ ہوا تھا. مستہم البأساء والضراء، انہیں سختی اور شدت پہنچی. وزلزلوا، اور انہیں ہلا ہلا ڈالا یا انہیں جھنجھوڑ ڈالا. اتنی سی یعنی آیت کریمہ کے اتنے حصے میں یہ فرما دیا گیا کہ تمہارے ساتھ تو ابھی ہوا ہی کیا ہے. یا تو تم زندگی سے تنگ آ کے یہ کہہ رہے ہو
کہ ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم اچھی زندگی گزرے. اگر اس لیے اسلام لائے ہو تو پھر تو کوئی بات نہیں بنی. اور اگر اس لیے اسلام لائے ہو کہ اس کا حاصل جنت ہی ہونا چاہیے تو ابھی تو آزمائشیں باقی ہیں. زندگی نہ تو اتنی مختصر ہے کہ بغیر کوئی امتحان لیے تمہیں بھیج دیا جائے، اور نہ ہی اتنی عیش سے بھرپور کہ یہاں پہ ساری عیش تم کو دے دی جائے اور وہاں بھی جنت میں بھیج دیا جائے. آپ سے اس پر جو ہے اس نقطے پر بہت ساری گفتگو کرنی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا کہ اگر کبھی انسان کو آزما لیا جائے اور اس کے رزق میں تنگی کر دی جائے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی بے عزتی کی. فیقول ربی اہاننی، میرے رب نے میری توہین کی کہ مجھے جو ہے وہ رزق تنگ کر دیا، حالانکہ میں تو اتنی عبادتیں کرتا ہوں، اتنے نوافل پڑھتا ہوں، اتنی نماز پڑھتا ہوں، اور پھر دن میں روزہ بھی رکھوں، شام میں افطار کو بھی کچھ نہ ہو تو فائدہ کیا ہوا مجھے. اور اگر کسی کو ٹھیک ٹھاک دے دیا گیا تو کہتا ہے واہ. فیقول ربی اکرمن، میرے پروردگار نے میری عزت افزائی فرمائی، میرے پروردگار نے میری عزت افزائی فرمائی. مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، قاعدہ کلیہ الٹتا بھی ہے. یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بہت مل جاتا ہے، کہتا واہ واہ اللہ نے بڑا فضل فرما دیا. ایسا ہے، نعمت اس کے فضل سے آتی ہے اور اسی کی آزمائش کی وجہ سے چھنتی بھی ہے. لیکن یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ کبھی وہ لے کے آزماتا ہے، کبھی وہ دے کے آزماتا ہے. اور کبھی آپ سے نعمت چھین لی، آپ کو آزمایا کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور کبھی نعمتوں کا سلسلہ دراز کر دیا کہ آپ کتنے شکر گزار ہیں. اگر اس قاعدہ کلیہ کو مان لیا جائے جس کا قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ اگر کسی کو دے دیا تو اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بڑی عزت افزائی فرمائی، تو پھر تو انبیاء کرام کا جو طبقہ رہا ان کے ساتھ تو سخت آزمائشیں رہیں، اور اکثر یہ ہوا کہ چند انبیاء کرام جن کے پاس نعمتیں بے شمار رہیں اور رزق کی کشادگی اور تمام باتیں، لیکن ان کے علاوہ ایسے انبیاء کرام کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو حالت طاری تھی اور حضور نے اس حالت کو پسند فرمایا، ورنہ ان کے دعا سے کیا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس فقر اضطراری کو حضور نے قبول فرما لیا اور اپنی حالت کو باوجود اس کے کہ رحمت للعالمین ہیں، باوجود اس کے کہ نبوت ان پہ ختم ہے، تمام تر فضائل و کمالات کے باوجود حضور نے فقر کو قبول فرمایا، کیونکہ آپ نے ایک عام انسان کی زندگی بسر فرما کے دکھا دیا.